کراچی کے 64 سالہ اصغر علی، جس نے اپنی بیوی کو ہم بستری سے انکار پر قتل کر دیا تھا، اس کیس میں کچھ انتہائی اہم اور تشویشناک اپڈیٹ سامنے آئی ہیں۔ ایک تو سوشل میڈیا پر مختلف دعوے کیے جا رہے تھے۔ ایک دعویٰ یہ تھا کہ بچوں نے والدہ کا قتل کیا ہے کیونکہ دکان اس کی ملکیت میں تھی اور وہ ملکیت بیٹوں کو دینے سے انکار کر رہی تھی، اور ان کا والد وہ اپنے اوپر یہ الزام لینے کے لیے تیار ہو گیا اور وہ جان بوجھ کر جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو قتل کیا، اور وجہ یہ تھی۔ دوسری طرف یہ دعویٰ کیا گیا کہ آسمہ کو فالج ہے، اس کی تو ایک سائیڈ بالکل کام نہیں کرتی تھی، تو پھر وہ کینچی کے وار سے کیسے اپنے شوہر پر حملہ کر سکتی تھی؟ تو یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے جان بوجھ کر مطلب وہ تو بیچاری لاچار تھی اور اس کو قتل کیا گیا ہے۔ تیسری یہ کہانی بھی سامنے آئی کہ ان کی تو کروڑوں کی جائیداد ہے، مکان اچھا خاصا مہنگا ہے، دکان ہے اور کاروبار اچھا خاصا ہے، جس کی وجہ سے ماں کو قتل کیا گیا ہے۔ اب ان سب دعووں میں کتنی حقیقت ہے وہ جان کر آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ لوگ ماتم کریں گے اس طرح کی صحافیوں اور یوٹیوبرز پر جو سچی جھوٹی بکواس کر رہے ہیں۔ کوئی خوف خدا نہیں ہے، کوئی اخلاقیات نہیں ہے، کوئی انسانیت نہیں ہے، چند ڈالرز کی خاطر مردہ کو بھی نہیں بخشتے، اس کے ساتھ بھی بہتان بازی کر رہے ہیں، اور ساتھ میں جو دکھ سے گزر رہے ہیں ان کے زخموں پر بھی نمک نہیں کہوں گا بلکہ مرچیں چھڑکی جا رہی ہیں۔ یہ بیٹے مطلب ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ملوث ہیں، اس وجہ سے بھاگ گئے ہیں، باپ اپنے سر پر قتل لے رہا ہے، یہ تو جنازے میں بھی شریک نہیں ہوئے، مطلب جنازے میں شریک ہوئے اور اس کے بعد روح پوش ہو گئے۔ مطلب اس طرح کی بے خودہ سی گھٹیا باتیں کی جا رہے ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے۔ اچھا یہ تو کچھ نہیں، جو انکشاف اب سامنے آیا ہے وہ بھی کسی اور نے نہیں بلکہ خود قاتل کے بیٹے ذیشان نے کیا۔ وہ انتہائی تہلکہ خیز انکشاف ہے۔ اس نے واضح طور پر کہا ہے کہ میرا والد کسی کے ساتھ پچھلے کافی عرصے سے رابطے میں تھا، وہ پلاننگ کر رہا تھا، میری ماں کا قتل اس نے اکیلے نہیں کیا بلکہ کوئی دوسرا بھی شامل ہے۔ اب وہ کون ہے، اصل کہانی کیا ہے، ذیشان نے یہ الزام کیوں اور کس پر لگایا، سوشل میڈیا پر کیے جانے والے دعووں میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، یہ سب کچھ بتانے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جن لوگوں کو نہیں معلوم ان کو مختصر سا یہ کیس بتا دوں کہ ہے کیا۔ چند روز پہلے کراچی کے 64 سالہ اصغر علی، جس نے اپنی 55 سالہ بیوی کو پہلے جوتوں پھر لوہے کے راڈ سے وار کر کے قتل کر دیا تھا، جس کا بیان بہت زیادہ وائرل ہے، ویڈیو بھی آپ لوگوں نے دیکھی ہے، کہ ہمارا لین دین کا مسئلہ تھا، میرا رات کو 1 بجے موڈ بن گیا، میں لینا چاہتا تھا لیکن بیوی انکار کر رہی تھی، جس کے اوپر مجھے غصہ آیا، بحث چھڑ گئی اور میں نے چپلوں سے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ لیکن اس دوران وہ کہتا ہے کہ اس نے کینچی اٹھائی، اس سے وار کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے میرا دماغ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا اور مجھے پتہ نہیں چلا، میں نے غصے میں لوہے کا راڈ اٹھایا اور مار مار کر اس کو ختم کر دیا۔ جس کے بعد یہ صبح خود ہی تانے جاتے ہیں اور پھر اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں۔ پولیس پہلے تو یقین نہیں کرتی اور سمجھتی ہے کہ شاید یہ پاگل ہے یا کوئی خواب دیکھ کے آیا ہے، اس کو پتہ نہیں کیا اول پول بکرا ہے، لیکن بعد میں اس کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچتی ہے۔ یہ خود ہی گھر کا تالا کھولتے ہیں اور بیوی کی لاش جس پر چادر اوڑھ رکھی ہوتی ہے خون میں لت پت ہوتی ہے، پولیس مطلب اس کو دیکھ کے چونک جاتی ہے اور اس کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیتی ہے، جس کے بعد سے پھر یہ عجیب سی باتیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ برائے سارے معاملات کے بعد سوشل میڈیا پر انتہائی گراوٹ دیکھی گئی۔ لوگوں نے چند ویوز حاصل کرنے کے لیے نہ صرف یہ دعویٰ کیا کہ مقتولہ آسمہ تو فالج زیادہ تھی، ان کی ایک سائیڈ بالکل کام نہیں کرتی تھی، کسی نے الزام لگایا کہ باپ نے نہیں بلکہ بیٹوں نے قتل کیا کیونکہ ماں کے نام دکان تھی جس کی ملکیت وہ بیٹوں کو دینے کو تیار نہیں تھی، لالچ میں یہ مارا۔ کسی نے دعویٰ کیا کہ بیٹے فرار ہیں، صرف جنازے میں شامل ہوئے، اس کے بعد پھر غائب ہو گئے۔ اب ان تمام باتوں کے تردید صرف گالیاں نہیں دی، باقی ہر طرح سے جو گھٹیا یوٹیوبرز ہیں ان کو ہر طرح سے انہوں نے لان تان کیے، شرم دلوانے کی کوشش کی۔ اندھ سے بہت ہی تکلیف میں مقتولہ کے بیٹے ذیشان نے تفصیلی انٹرویو میں گھر کی حالت اور واقعے کی تفصیلات بتائیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا گھر بہت غریبانہ ہے، دروازے نہیں ہیں، کمروں میں پنکھے نہیں ہیں، ٹین کی چادروں کی وہ چادریں ڈلی ہوئی ہیں چھت کے اوپر جس کی وجہ سے گرمی میں رہنا مشکل ہے، پینے کے پانی کی شدید کمی ہے، بلکہ وہ ٹینکی کھول کے دکھاتے ہیں کہ دیکھیں پانی بھی نہیں ہے اس کے اندر، اور جس طرح کا پانی ہے وہ بھی دیکھ لیں۔ وہ دوسرا پھر طنز کے اندر کہہ رہا ہوتا ہے کہ خاندان کا چپلوں کا کاروبار ہے، یہ دیکھیں ہمارا کتنا چپلوں کا کاروبار ہے، وہ اپنے گھر کی حالت زار دکھا رہا ہوتا ہے۔ ان کے بقول مطلب وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بڑا اچھا چل رہا ہے تو وہ دیکھ لیں کہ کتنا اچھا چل رہا ہوگا۔ ذیشان اور ان کے چھوٹے بھائی دونوں جب سوال کیا جاتا ہے کہ بھیا آپ لوگ کہاں تھے، تو وہ بتاتا ہے کہ ہم اس روز نائٹ ڈیوٹی کر رہے تھے۔ صبح سویرے ذیشان کو احمد علی چانڈیو صاحب کا فون آیا پولیس والے کا، جنہوں نے بتایا کہ آپ کی امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ذیشان حیران رہ گیا، ان کے بقول پہلے تو انہیں یقین ہی نہیں ہوا کیونکہ علاقے والوں کی طرف سے کوئی کال نہیں آئی، کسی رشتہ دار کی طرف سے نہیں آئی،
ڈائریکٹ پولیس کی کالز آ رہی تھی، انہوں نے کال کاٹ دی کیونکہ وہ مصروف بھی تھا۔ پولیس نے دوبارہ کال کی تو اس نے اپنے ساتھ والے دوست کو دے دیا، اس کا نام بھی ذیشان تھا۔ تو بات کی اور اس نے جو ہے بعد میں بات کرنے کے بعد اس کو مشورہ دیا کہ گھر چلے جاؤ۔ پھر بھی یقین نہ ہونے پر ذیشان نے محلے کے چند لوگوں کو کال کیا، تب تصدیق ہوئی کہ گھر میں ایمبولینس آئی ہے اور پولیس نے گھر پر تالا لگا دیا ہے۔ محلے والوں نے بتایا تمہارے پاپا نے جو ہے تمہاری مما کو مار دیا ہے۔ ماں کی صحت اور سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے الزامات کے حوالے سے سوشل میڈیا پر چند ویوز کی خاطر جھوٹ بولنے والوں کو جو ہے شرم دلاتے ہوئے ذیشان نے ماں کی صحت کے بارے میں واضح کیا کہ میری والدہ جو ہے بالکل فٹ تھی، وہ کہتے ہیں بڑی اچھی خاصی جو ہے نظر آتی تھی، وہ دیکھنے میں اچھی صحت تھی، ان میں کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ یہاں تک بتاتے ہیں کہ جس روز قتل اس کا ہوا ہے اس روز جو ہے وہ 2-3 گھروں کے اندر جو ہے مطلب محلے میں جیسے گھومنے جاتا ہے بندہ، گپ شپ کرتا ہے، خواتین جو ہے پرانی جو ہوتی ہیں، تو کہتی ہے کہ وہ وہاں بھی گئی تھی، ان سے بھی مل جل کر آئی ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر افواہیں پھیل گئی کہ مقتولہ فالج کی مریضہ تھی اور ایک طرف کا جسم جو ہے حصہ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ اصغر علی جو ہے مطلب کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا کہ اس کی بیوی نے اس پر کینچی سے حملہ کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے پہلے وہ چپلوں سے مار رہا تھا، بعد میں جو ہے اس نے پھر اس ایکٹ پر غصہ آیا اور لوہے کا راڈ مار کر جو ہے اپنی بیوی کی زندگی چھین لی۔ لیکن ذیشان ان افواہوں کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگوں کی باتیں حقیقت یہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بےہودہ سا جھوٹ بولا گیا۔ بعض رپورٹس میں یہ بھی الزام لگایا جا رہا تھا کہ ماں کے نام پر چپل کی دکان تھی اور سگے بیٹے اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، جس پر ماں راضی نہیں تھی۔ اسی لالچ میں جو ہے بیٹوں نے جو ہے ماں کو قتل کر دیا اور باپ نے بیٹوں کو بچانے کے لیے جھوٹا الزام جو ہے اپنے سر لے لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی جائیداد کا تنازع نہیں ہے، محلے والوں سے پوچھ لیں۔ اس کے علاوہ اصغر علی کے حوالے سے یہ بھی خبریں تھی جو لیک ہو رہی تھی کہ اس نے عدالت میں بیان دیا کہ اس کی بیوی جو ہے پچھلے 3 سال سے اس کو نہیں دے رہی تھی۔ اس پر ذیشان کا یہ کہنا ہے کہ 3 سال سے ان کے والدین کے درمیان کیا معاملہ چل رہا تھا اس بارے میں انہیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ وہ اولاد ہے، ان کے درمیان کیا ہو رہا تھا ان سے انہیں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، شرم کا معاملہ ہوتا ہے اور والدین بھی اس طرح کی باتیں شیئر نہیں کرتے اور بچے بھی اس طرح کی باتوں میں نہیں پڑتے، لیکن خیر ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے ان کے علم میں ضرور ہونا تھا۔ 3 سال بڑا معنی رکھتا ہے، مطلب کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے کچھ بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا۔ اچھے ویوز حاصل کرنے کے خاطر جو ہے جو اس دنیا میں بھی نہیں ہے، جس پر ظلم ہوا، جس سے جو ہے اس کی زندگی کا حق چھین لیا گیا، اس کو تو بخش دینا چاہیے۔ اس پر بھی اس کے بہتان مطلب اس پر بہتان لگائے جا رہے ہیں، اور بیٹے جن سے ماں کی ممتا چھین گئی ہے، باپ کا جو ہے سایہ سر سے چھین گیا، ظاہر سی بات ہے وہ جیل میں ہے، اس پر بھی مطلب اولاد پر جو ہے اس پر رحم آنا چاہیے۔ ان کے غم کو بانٹ نہیں سکتے، چند ڈالرز کے لیے اس حد تک نہیں گرنا چاہیے۔ انسانیت ہی مطلب ان سے جو ہے شرم آ گئی ہے۔ اس قدر بے حسی، بے شرمی، بہت ہی افسوس ہے۔ پتہ نہیں ہمارے معاشرے کی اخلاقیات کہاں چلی گئی ہیں۔ آپ ان جیسے گھٹیا کرداروں کو کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اب آتا ہوں ایک اور اہم اور انتہائی تشویشناک انکشاف کے اوپر، جو تہلکہ خیز انکشاف ہے اور کرنے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ اصغر علی کے بیٹے جس نے بیوی کو قتل کیا، ذیشان کا انکشاف ہے۔ وہ انکشاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے والد اکیلے اتنا کچھ نہیں کر سکتے، وہ اس قدر جاندار نہیں ہے کہ میری ماں کو اکیلے ہی قتل کر دے۔ ذیشان نے پولیس سے بھی گزارش کی ہے کہ وہ یہ چیک کریں کہ ان کے والد کے پیچھے کون لوگ ہیں، کن لوگ جو ہے شامل تھے، کنہوں نے اس کے ساتھ مل کر یہ سارا کچھ کیا ہے، یا پھر انہوں نے کیا اور یہ ان کے ساتھ تھے۔ ان کے بقول والد کا دماغ کبھی کبھی وہ کہتے ہیں آؤٹ ہو جاتا تھا اور باہر سے لوگ انہیں اکساتے تھے۔ وہ جب بھی گھر آتے تھے ان کا موڈ اور رویہ کچھ اور ہی ہوتا تھا، لیکن پھر ہم ان کو ریلیکس کرتے تھے، سمجھاتے تھے، پھر کچھ دیر بعد وہ نارمل ہوتے تھے۔ اچھا، یہاں مجھے جو یہ لگتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں بیٹا والد کو یا تو لمبی سزا یا سزائے موت سے بچانے کے لیے اس طرح کی بات کر رہا ہے جو اس کے امکانات کم ہیں اور کسی کو پھنسانا چاہتے ہیں۔ دوسرا، اس سے یہ بات بھی لگتی ہے کہ ابھی مطلب ویسے تو ان کی وہ عمر ہی نہیں تھی کہ کسی سے افیئر ہو، کسی سے شادی کی بات چل رہی ہو اور وہ اس کو بھڑکا کے بھیجتی ہو کہ اس کا جو ہے رویہ اس وجہ سے تبدیل ہو جاتا ہو۔ لیکن خیر دوسری طرف اگر سوچا جائے کہ وہ آج بھی اس عمر میں بھی اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ مجھے دیتی نہیں تھی جس کی وجہ سے میں نے قتل کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جذبات ہے انسان کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، انسان کا اپنے اس میں میرے خیال میں کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہوتا، لیکن خیر مالک کہتا ہے کہ اس پر کنٹرول کرنا ہی سب سے بڑا جہاد ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے کوئی معاملات ہو۔ تیسرا نقطہ جو بہت سے لوگوں کو مطلب کہ اندھا یقین بھی ہوتے ہیں ان کو، تعویذ دھاگے یا جنات کا معاملہ،
جس کا میرا خیر اتنا عقیدہ نہیں ہے. تو ذیشان جو ہے اصل میں یہی بتانا چاہ رہا ہو کہ اس کے والدین پر اندیکھی قوتوں کا اثر تھا جس کی وجہ سے وہ خود میں نہیں رہتے تھے. بہرحال اصغر علی کی فیملی سے کوئی بھی واضح کرنے کے لیے مجھ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، تاکہ میں اگلے ویلوگ میں وہ واضح کر دوں گا. لیکن یہاں آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا ذیشان اصل میں کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں. باقی ابھی ظاہر سی بات ہے تفتیش جاری ہے، اس معاملے کی جو ہے پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے، معاملہ عدالت میں ہے، چھان بین کی جا رہی ہے. قتل کے پیچھے ذاتی تنازع تھا، پراپرٹی کا لالچ تھا، یہ واقعی گھریلو ناچاکی کا معاملہ تھا، یہ وقت کے ساتھ سامنے آ جائے گا. اصغر علی فی الحال حراست میں ہے اور ان کا بیان عدالت میں ریکارڈ ہو چکا ہے. بیٹے ذیشان تمام الزامات سے انکار کر رہے ہیں اور ماں کی صحت کو فٹ بتاتے ہوئے سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کو غلط قرار دے رہے ہیں. یہ کیس مزید تفتیش کا منتظر ہے. اچھا دوستو، یہ ایک انتہائی افسوس اور پیچیدہ خاندانی سانحہ ہے. ایک طرف 64 سالہ باپ کا عدالت میں اعتراف اور دوسری طرف بیٹا ذیشان جو ہے انٹرویو میں جس میں وہ ماں کی صحت کو فٹ بتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ اسی دن محلے کے گھروں میں گئی تھی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میرے والد نے اکیلے یہ کام نہیں کیا، ان کے ساتھ کوئی ملوث لگتا ہے. چپل کی دکان جو ہے، جائیداد کا لالچ، فالج کی افواہیں، یہ سب باتیں سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیل گئی ہیں، لیکن حقیقت ابھی تفتیش کے مراحل میں ہے. ابھی تک تو کوئی حتمی رپورٹ یا عدالت کا فیصلہ نہیں آیا. اس سے پہلے الزام تراشی، جھوٹی کہانیاں گھڑنا اور بغیر تصدیق کے لوگوں کی عزت پر حملہ کرنا بالکل غلط ہے. اور ہاں، کچھ یوٹیوبر جو ہے وہ خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں ان سے جو ہے کہ بھائی مہربانی کرے، تھوڑے سے ویوز کے لیے، تھوڑے سے ڈالرز کے لیے جو ہے اتنا نہ گریں. ایک ماں کی موت ہوئی ہے، ایک خاندان تباہ ہو گیا ہے. آپ لوگ بغیر تحقیق کے بیٹوں نے یہ کہنا ہے کہ ماں کو مار دیا ہے، جائیداد کا لالچ ہے، فالج کی مریضہ تھی، جیسے بولڈ دعوے لگا کر لوگوں کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے. اور ان فیملی پر کیا گزری ہوگی اس کا بھی ذرا احساس کریں. یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے، یہ حقیقی سانحہ ہے. جب تک پولیس اور عدالت حتمی حقائق سامنے نہیں لاتی، کم از کم اتنا انتظار کر لو، غلط خبروں سے جو ہے لوگوں تک نہ پھیلائیں اور زہر نہ بھرے جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں. اللہ اس خاندان پر صبر دے اور جو بھی قصوروار ہے اسے سزا ملے. سچ سامنے آئے گا، بس تھوڑا صبر کرنا ہوگا.